بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، آئیے حدیث کی روح سے ملاحظہ فرمائیں۔ ابن سیاد کا اصل نام صاف تھا اور بعض حضرات نے عبداللہ کہا ہے۔ وہ ایک یہودی تھا جو مدینہ کا باشندہ تھا، یا اصل باشندہ تو کہیں اور کا تھا، لیکن مدینہ آ کر وہاں کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ابن سیاد سحر و کہانت کا زبردست ماہر تھا۔ سحر یعنی جادو میں، اور کاہن یعنی عجیب و غریب خبریں دینے میں ماہر تھا۔ اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پر اسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس کے حالات بڑے ہی مختلف تھے، اسی بنا پر صحابہ کرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف رہا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے، وہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اہل ایمان کو گمراہ کرے گا۔ لیکن اکثر حضرات کا کہنا یہ تھا کہ ابن سیاد وہ بڑا دجال تو نہیں ہے، لیکن ان چھوٹے دجالوں میں سے ایک ضرور ہے جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہیں گے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ابن سیاد اگرچہ پہلے تو کافر تھا لیکن آخر میں مسلمان ہو گیا تھا، پھر اس نے حج بھی کیا، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوا، اس کی اولاد بھی ہوئی، اور وہ مدینہ اور مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا۔ جبکہ دجال کافر ہوگا اور کفر ہی کی حالت میں مارا جائے گا، اس کی اولاد بھی نہیں ہوگی، اور وہ دجال مکہ مدینہ میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا، چاہے جائے کہ وہ ان مقدس شہروں میں بود و باش یعنی رہائش اختیار کرے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال ابن سیاد کی حقیقت و حیثیت مبہم ہی رہتی تھی، اس کے بارے میں تعین و یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں کوئی خاص رائے قائم نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اصل حیثیت سے پردہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اس کو مبہم ہی رکھا تھا۔ اس کی ایک اور تشریح اگلی حدیث میں بیان کی جائے گی۔